اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سورہ نمبر، یہ 25ویں سپارے کی سورہ ہے، اوکے سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 19. جی آیت نمبر 19. ٹھیک ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے. سورہ شورا 25ویں سپارے میں ہے. جہاں 25واں سپارہ ختم ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے نا، پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا رکوع، تھرڈ رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے 19ویں آیت پر. اوکے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. جو شخص اسے روزانہ صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے ہاں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اوکے لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. دعا مانگے، یا اللہ میں نے یہ جو تیری آیت پڑھی، اللہ لطیف ہے، کائنڈ ہے، فائن ہے اپنے بندوں اب پر، میں اور صرف جسے وظائف چاہتا ہے رزق دیتا میں ہے. چاہ رہا ہوں شہر بھائی صرف وظیفہ بتائیے تاکہ ہم چلیں آگے چل سکیں نا. صرف وظیفہ بتائیے مجھے. بس سورہ شورا کی آیت نمبر 19، بے روزگاری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بہترین وظیفہ اچھا ہے. یہ کتنی اللہ مرتبہ لطیف کتنی مرتبہ 100 پڑھیں؟ مرتبہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ ہر روز؟ فجر، کوئی ٹائم ہے ہر روز فجر؟ فجر کی نماز کے بعد. آج کل بے روزگاری بے تحاشا ہے. کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہو جائے اور بے روزگاری ختم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ حبیب وبارک وسلم. بے روزگاری سے خاتمے کا میں وظیفہ تو بتاؤں گا، لیکن میں شروع میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ گفتگو کی تھی ہمارے ایک دوست نے، کاشف بھائی نے، جی جی کہ سارے صحابہ کرام غریب تھے. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، خود مولا علی مشکل کشا، حضرت ابو طالب، عبد المطلب جو دادا تھے حضور کے، یہ بڑا کاروباری، بڑے مالدار لوگ تھے. پھر ہماری ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ٹائکون تھیں، ایک بہترین ورکنگ لیڈی، بزنس ویمن تھیں. رسول خدا علیہ السلام نے جب ان سے نکاح فرمایا تو اسلام کافی مضبوط ہو گیا. اسلام ویسے مضبوط تھا، اسلام آیا ہی مضبوط خاندان میں ہو. ہمیشہ دین، انبیاء کرام ہمیشہ بہت بہترین، مالدار اور اچھے ویلدی لوگوں میں آیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا غریب کی کسی بھی معاشرے میں کسی بھی وقت میں کوئی وقت اور کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہوتی. رسول کریم علیہ السلام نے فقر کو اپنا فخر کہا ہے، الفقر و فخری، لیکن مفلسی سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ تو مجھے مفلس نہ کر. تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی ڈیبیٹ کریں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جی نہیں، لیکن وہ ہماری کاشف صاحب کا جو مطلب تھا وہ کچھ اور تھا. ہم کسی اور کانٹیکس میں جا رہے ہیں، تو لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ بے روزگاری. میں ایک فون لے لوں، بے روزگاری. ایک ٹیلی فون کال لے لوں، پھر اس کے بعد آپ کو مطلب تو میں سمجھ رہا ہوں وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈ. ایک السلام علیکم جی. کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ بتائیے آپ کا نام؟ سر میرا نام بلال ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر 2012 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا. اوکے. تو آپریٹ غلط ہوا تھا، اس سلسلے میں میں نے تقریباً لاہور کے نیو ہسپتال بھرتی ہسپتال سے علاج کروایا، انہوں نے لا علاج کر دیا ہے. اوکے. تو زخم ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. اچھا. نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ میں نے گھر بھیج دیا ہے. اب میرے پاس 4 مہینے سے کام دھندا کوئی بھی نہیں ہے. اوکے. اور علاج کے لیے بھی نہیں ہے کچھ بھی. نہیں لیکن آپ کیا کسی گورنمنٹ اسپتال میں گئے ہیں علاج کروانے؟ جی سر وہاں پہ بھی کیا تھا. اوکے، تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے پروسیجر بہت لمبا بتایا تھا، 1-1.5 سال کے لیے وہ رکھیں گے وینٹیلیٹر پہ. وینٹیلیٹر پہ آپ کو رکھیں گے؟ جی شکنجا لگائیں گے، شکنجا لگا کے پھر 1-1.5 سال کے لیے. آپ ان کا نمبر لیجئے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہے. آپ ان کا نمبر لیجئے، وہ مجھے ضرور ہے کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تھوڑا سا سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو. 1.5 سال کے لیے وینٹیلیٹر پہ پتہ نہیں کس سچویشن کی وجہ سے انہوں نے بولا ہوگا. آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنا نمبر دیجئے، ہم آپ سے بات کرتے ہیں. نمبر دیجئے اور اپنی رپورٹس وغیرہ آپ ہم کو بھیجیں، ٹھیک ہے؟ پلیز ڈو دیٹ. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سورہ نمبر، یہ 25ویں سپارے کی سورہ ہے، اوکے. سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 19. جی آیت نمبر 19. ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. سورہ شورا 25ویں سپارے میں ہے. جہاں 25واں سپارہ ختم ہوتا ہے تو شروع ہوتا ہے نا، پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا رکوع، تھرڈ رکوع یہاں پر ختم ہوتا ہے 19ویں آیت پر. اللہ لطیف بعبادہ
یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. جو شخص اسے روزانہ صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں اس کے بعد دعائیں نہیں مانگتے. ٹھیک ہے, دعا مانگے یا اللہ میں نے یہ جو تیری آیت پڑھی, اللہ لطیف ہے, کائنڈ ہے, فائن ہے اپنے بندوں کا. میں صرف وظائف میں چاہ رہا ہوں شہر بھائی صرف وظیفہ بتائیے تاکہ ہم آگے چل سکیں نا. صرف وظیفہ بتائیے مجھے. بس سورہ شورا کی آیت نمبر 19, بے روزگاری کے لیے, رزق میں برکت کے لیے بہترین وظیفہ. اچھا یہ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ ہر روز. کوئی ٹائم ہے؟ فجر کی نماز کے بعد. فجر کے بعد. اچھا وظیفہ ہم کرتے ہیں. اچھا میں بہت کھل کے سوال کر رہا ہوں, لیکن کیا وجہ ہے کہ وظائف کے باوجود بھی چیزیں بہتر نہیں ہوتی؟ کیا یقین اس کے پیچھے نہیں ہوتا جو انہوں نے کہا ہے؟ دیکھیے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر صفاتی نام میں ایک تاثیر موجود ہے. درست. قرآن پاک بھی تاثیر سے منور ہے. بالکل. ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی بات موجود ہے. لیکن یہ جو وظائف کا ایک عمومی تاثر جو نکلا ہوا ہے نا جی, وہ مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جی اپنی غربت کا, مفلسی کا رونا رویا. تو آپ نے جتنے لوگ بیٹھے تھے آپ نے کہا کہ کس کے پاس پیسے ہیں, 3 اشرفیاں کٹھی ہوئی. تو آپ نے اس کو ایک کلہاڑی لے دی, اس کے اندر اپنے ہاتھ سے دستی لگا دی اور کہا کہ جاؤ تم محنت کرو. واسف صاحب اس کے اوپر نا بڑی خوبصورت ایک بات کہا کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ آپ خلوص سے نیت سے محنت کرو. بالکل ٹھیک ہے. اور جو رزلٹ آئے اس کا نام رکھو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے خلوص سے نیت سے محنت کی ہے, یہ جو رزلٹ آیا ہے یہ میری مرضی کا ہے یا میری مرضی کا نہیں ہے, تیری منشا اس میں شامل ہے, مجھے قبول ہے یہ. ٹھیک ہے. اب جو میرے پاس بھی لوگ بے بہا خواتین مرد آتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ مرتبہ میں نے یہ پڑھا تو یہ نہیں ہوا. آپ بات سمجھ رہے. تو اب چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے یہ نام ہیں, اگر یہ آپ اپنے تزکیہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو اس کے اندر بہت تاثیر ہے. یہ جو دنیاوی خواہشات لے کر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو پہلا ایک شعبہ ذکر کیا نا نبی صاحب نے کہ پہلے پوری صحیح کی گئی, پہلے پوری کوششیں, نظام, سیٹ اپ سب کچھ تیار کیا گیا. ہم لوگ زندگی میں سے وہ چیز محنت کو مائنس کر کے ہم صرف یہ ایک اس کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے کہ جی اگریڈ. ایک اور ٹیلی فون کال, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ عبدالعزیز. جی عبدالعزیز صاحب کیا کہیں گے؟ سر میں اپنی بیٹی کے لیے شادی کے معاملات میں پوچھنا چاہتا ہوں. بہت عرصہ ہو گیا ہے, بڑے دیر سے شادی کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں, بہت سارے لوگ آئے دیکھ کے چلے گئے. چلیے آپ رکھیے فون, میں ان سے پوچھتا. نوید, شادی کے بہت بڑا بیسک پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا. ایک تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی تک کہ ہم جہیز کی رسم کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, خرچوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, اور کہیں نہ کہیں اس میں مرد اور خواتین دونوں انوالو ہیں, اور دونوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن سر بتائیے, شادی کا وظیفہ تو سورہ جو ہے وہ آیہ مبارکہ ہے رب حبلی من الصالحین, یعنی یہ اگر آپ نماز عشاء کے بعد 300 مرتبہ اس کا ورد کریں تو کون کرے؟ جن کی شادی ہونی ہے یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی گھر میں سے کر سکتا ہے. مطلب جیسے والد ہیں تو وہ جن کے رشتے کے لیے چاہتے ہیں اس نیت سے وظیفہ کر لیں. وہ خود بھی کر سکتے ہیں جنہیں اپنے رشتے کی طلب اور خواہش ہے.